حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا پہلا قتل انسانی تاریخ کا نہایت اہم اور عبرتناک واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان پیش آیا جو حسد، تکبر اور نفس کی برائیوں کی ایک واضح مثال بن کر سامنے آیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اپنے دل میں بغض اور حسد کو جگہ دیتا ہے تو وہ کس قدر خطرناک نتائج تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ ان کی اولاد دنیا میں پھیلنے لگی اور وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے حابیل اور قابیل کا واقعہ خاص طور پر مشہور ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک معاملہ پیش آیا جس نے تاریخ کا پہلا قتل جنم دیا۔ روایت کے مطابق اس زمانے میں شریعت یہ تھی کہ ایک جڑواں بہن کا نکاح دوسرے جڑواں بھائی سے کیا جاتا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن زیادہ خوبصورت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا نکاح اسی سے ہو، لیکن شریعت کے مطابق یہ جائز نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ دونوں بھائی اللہ کے حضور قربانی پیش کرے، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل ایک نیک اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ اس نے اپنی بہترین بھیڑ قربانی کے لیے پیش کی۔ اس کے برعکس قابیل کا دل دنیاوی لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کھیتی میں سے گھٹیا اناج قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی کیونکہ وہ خلوص نیت سے پیش کی گئی تھی، جبکہ قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ یہ بات قابیل کے لیے ناقابل برداشت تھی اور اس کے دل میں حسد اور غصہ بھڑک اٹھا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ حابیل نے نہایت نرمی اور تقوی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس نے قابیل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ لیکن قابیل کے دل میں حسد اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ کسی نصیحت کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار شیطان نے قابیل کو بہکا دیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک دن موقع پا کر حابیل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ یوں انسانیت کی تاریخ میں پہلا خون بہایا گیا۔ قتل کے بعد قابیل شدید پریشانی اور پشیمانی میں مبتلا ہو گیا کیونکہ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو کر اپنے بھائی کی لاش کے پاس کھڑا رہا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کرید کر دکھا رہا تھا کہ وہ اپنے مردہ ساتھی کو کیسے دفن کرتا ہے۔ قابیل نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اس نے افسوس کے ساتھ کہا کہ ہائے افسوس، میں اس کوے جتنا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا، لیکن اس کا دل ندامت سے بھر چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ حسد ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور اسے بڑے سے بڑا جرم کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ قابیل کا جرم صرف قتل نہیں تھا بلکہ اس نے اپنے دل میں حسد کو جگہ دی جس نے اسے اس انجام تک پہنچایا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل کی ظاہری شکل نہیں بلکہ نیت کی خلوص اہم ہے۔ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کیونکہ اس کی نیت صاف تھی، جبکہ قابیل کی قربانی اس کے برعکس تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے نفس پر قابو رکھنا چاہیے۔ اگر قابیل اپنے غصے اور حسد کو قابو میں رکھتا تو وہ اس بڑے گناہ سے بچ سکتا تھا۔ حابیل کا کردار ہمیں صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کے ظلم کے باوجود صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے خوف کو ترجیح دی۔ اسلامی تعلیمات میں اس واقعے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کرے اور برائیوں سے بچے۔ یہ واقعہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کو حسد، بغض اور نفرت سے پاک رکھیں۔ مزید یہ کہ اس واقعے کے بعد یہ اصول بھی قائم ہوا کہ جو شخص کسی بے گناہ کو قتل کرتا ہے وہ گویا پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے، اور جو کسی ایک جان کو بچاتا ہے وہ گویا پوری انسانیت کو بچاتا ہے۔ اس سے انسانی جان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قابیل کا یہ جرم صرف ایک شخص کا قتل نہیں تھا بلکہ اس نے انسانیت کے اصولوں کو پامال کیا تھا۔ قابیل کی زندگی اس واقعے کے بعد سکون سے خالی ہو گئی۔
روایات میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے کیے پر پچھتاتا رہا، لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی کیونکہ اس نے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا۔ اس کے برعکس حابیل کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ دیا اور وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں معاشرتی سطح پر بھی یہ سبق دیتا ہے کہ انصاف، صبر اور بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے۔ اگر معاشرے میں حسد اور نفرت کو ختم کر دیا جائے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہو اور اپنے دل کو صاف رکھے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا پہلا قتل ایک ایسا واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان انسان کو کس طرح گمراہ کر سکتا ہے اور کس طرح ایک معمولی سا حسد انسان کو ہلاکت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔